شارٹ آنسر از میں کسی سے کنیکٹڈ نہیں ہوں پولیٹیکلی, نہ ہی میری کسی سے رشتہ داری ہے, اور میرا ایک سمپل ایجنڈا ہے کہ مجھے پاکستان کی ترقی دیکھنی ہے. اور یہ خالی میری یہ کوئی یونیک بات نہیں ہے, زیادہ تر پاکستانی ڈائسپورا اس ایک چیز کے اوپر کنسرنڈ ہے کہ پاکستان کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھ سکیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ میرے پہنچنے کی سٹوری کیسے شروع ہوئی. میں کسی کو جانتی ہوں جنہوں نے ایکچولی پی ایم صاحب کو اباؤٹ 6-7 مہینے پہلے ایک ای میل بھیجی کہ اگر آپ ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹائزیشن کی طرف جانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس سے بات کریں. مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ ای میل ان کو گئی. انہوں نے یہ ای میل اپنی ریفارم ٹیم کو فارورڈ کی. اس ریفارم ٹیم نے, جو بھی ایکچولی یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے, 6-7 مہینے میرے ساتھ فالو اپ کر کے مجھے کولڈ کال کیا. انہوں نے میری ان سے جب بات کرنی شروع ہوئی, اس سے میری انٹروڈکشن جہانگیر ترین صاحب سے ہوئی, جنہوں نے مجھے میرے آئیڈیاز سنے, مجھے کنونس کیا کہ واپس آؤ پاکستان, مجھے پلیٹ فارم دیا, آئی ٹی منسٹر سے ملوایا, پریزیڈنٹ صاحب سے ملوایا, ملٹیپل کیبنٹ ممبر جو ابھی مجھے نظر آ رہے ہیں یہاں پہ, ان سے ملوایا, پی ایم صاحب کے پاس لے کے گئے کہ بتاؤ کہ کیا ہو سکتا ہے اس چیز کے اندر, جس ٹیکنالوجی جس کے تھرو پاکستان لیپ فراگ ہو سکتا ہے. اور پی ایم سے میری پہلی میٹنگ پہ انہوں نے ایک بات مجھے بہت کلیئرلی کی کہ تانیہ پرابلمس کی لسٹ یہاں پہ بہت لمبی ہے, لیکن تم نے پرابلمس کو دیکھ کے گھبرانا نہیں ہے. ان سب کی کانفیڈنس کی وجہ سے جی مجھے کانفیڈنس یہ پیدا ہوا کہ شاید ایز این آؤٹ سائڈر, جو ایک سسٹم کا حصہ میں نہیں ہوں, شاید میں واپس آ کے لیپ آف فیتھ لے کے شاید کچھ یہاں پہ کنٹریبیوٹ کر سکوں. اب کیوں میں اتنی بلش ہوں پاکستان میں اپرچونٹی کے اوپر؟ دیکھیں, ہمارے 100 ملین پلس لوگ 25 سال کی عمر سے چھوٹے ہیں اس وقت. تو فار ایوری پاکستانی جو ریٹائر ہوگا اگلے 20 سال میں, 3 ینگ پاکستانیز ورک فورس کو انٹر کریں گے. یہ 3 پاکستانیز ٹیک سیوی ہیں, ان کو ٹیکنالوجی از اے پارٹ آف دیئر لائفز. ہماری مڈل کلاس اسٹرانگ ہے اور گروئنگ ہے. کنزیومر اسپینڈنگ ہر ورٹیکل میں آپ دیکھیں کنزیومر اسپینڈنگ گرو کر رہی ہے. ٹیکنالوجی کی پینیٹریشن ابھی ہر ورٹیکل میں بہت کم ہے. تو آپ اگر اسی کو دیکھ لیں ایز این اپرچونٹی, چاہے وہ ٹرانسپورٹ ہو, چاہے وہ کامرس ہو, چاہے وہ پیمنٹس ہو, ہر ورٹیکل میں $1 بلین کمپنیز بننے کی اپرچونٹی ہے پاکستان میں. آج 70 ملین پلس ہمارے براڈ بینڈ انٹرنیٹ کنیکٹڈ یوزرز ہیں, 70 ملین پلس امنگس دا لارجسٹ ان دا ورلڈ. اور سب سے امپورٹنٹ چیز, ہمارا ٹیک ٹیلنٹ لوکلی اور ہمارا جو ٹیک ڈائسپورا ہے, جو پچھلے ڈیکیڈ سے باہر کمپنیاں شروع کر رہا ہے, کمپنیوں کو اسکیل کر رہا ہے, ان کو بیچ رہا ہے, یہ سب لوگ آج تیار ہیں پاکستان کی ترقی کی طرف کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے. اور گورنمنٹ کا رول دیکھیں, گورنمنٹ کا رول اس میں بہت سمپل ہے. گورنمنٹ نے ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنی ہے, اور ایک بلڈنگ بلاکس جن کو کہتے ہیں ڈیجیٹل بلڈنگ بلاکس, وہ بنانے ہیں, اور پالیسیز ایسی بنانی ہے جس سے انوویشن کنسٹرین نہ ہو, ایکچولی انوویشن کو الاؤ کیا جائے کہ وہ اپنا میجک دکھا سکے. دیٹس واٹ دا گورنمنٹ نیڈس ٹو ڈو. اور ان میں ہم نے 5 کلیئر ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جس میں سینٹرلی اپرووڈ اسٹریٹجیز کی ہمیں ضرورت ہے فرام دا ویری ٹاپ. پہلا ایریا از ایکسیس اینڈ کنیکٹیوٹی. اگر آپ پلیز سلائیڈز کرا جی. پہلا ایریا از ایکسیس اینڈ کنیکٹیوٹی. دیکھیں جی, ایکسیس کی جب ہم بات کرتے ہیں, ایکسیس ٹو دی انٹرنیٹ ہماری لائف ٹائم کا سب سے بڑا ڈیموکریٹائزنگ فورس ہے. اس سے زیادہ ڈیموکریٹائزنگ فورس آج تک کوئی ملی نہیں ہے ہمیں. آج جو ہمیں ایکسیس ٹو انفارمیشن ایکولز ایکسیس ٹو نالج. ہم جو کہتے آئے ہیں روٹی کپڑا مکان, اس کو ہمیں چینج کر کے روٹی کپڑا مکان اور انٹرنیٹ اب کہنا ضروری ہے, کیونکہ اس کو گورنمنٹ نے اس کو ایوری پاکستانی کا رائٹ سمجھ کے اس کو آگے بڑھانا ہے. اب آپ اگر دیکھیں, ہمارا فوجی جو سیاچن میں بیٹھ کے سرو کر رہا ہے, اس کو ہفتے میں ایک اپرچونٹی ملتی ہے اپنے بچوں سے بات کرنے کی, ویڈیو کال کرنے کی. اس کو ایک کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ جدھر مرضی وہ ہے, اس کی جدھر مرضی جس کے بچے ہیں, جس مرضی ٹاؤن میں ہیں, جس مرضی اسٹیٹ میں ہیں, کہ وہ ویڈیو کال جب کرے تو وہ کلیئرلی ان سے بات کر سکے, ان کی ایکسیس اور کنیکٹیوٹی اسٹرانگ ہو. دوسرا مین پلر اس کو ہم کہتے ہیں ڈیجیٹل انفراسٹرکچر. دیکھیں, جس طرح ملکوں میں فزیکل انفراسٹرکچر ہوتا ہے, روڈ ہوتے ہیں, اسی طرح پاکستان میں گورنمنٹ کو ایک ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کھڑا کرنے کی ضرورت ہے. اب اس میں امیزنگ بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک قومی اثاثہ ہے جس کا نام ہے نادرا. نادرا آلریڈی بنا ہوا ہے,
آپ نے پوری اپنی پاپولیشن کی آئیڈینٹی کو ڈیجیٹائز کیا ہوا ہے, ایوری بڈی از فنگر پرنٹڈ. اس کو لے کے ہم نے ایک پبلک گڈ کی طرف جانا ہے, اور اس کے اوپر ہم نے اور پبلک گڈز بنانے ہیں. پیمنٹ سسٹم, جس کے اوپر اسٹیٹ بینک آلریڈی بہت اچھی لانچ پچھلے مہینے کر چکی ہے اور اس کے اوپر کام شروع ہو گیا ہے. جب آپ ان پبلک گڈس کو بنا کے ریڈی کر دیتے ہیں, اس کے اوپر پرائیویٹ سیکٹر آ کے پھر انوویٹ کر سکتا ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ میرا ڈرائیور ہے عباس, جو کراچی میں رہتا ہے, رحیم یار خان سے اس کا تعلق ہے. جب اس نے پیسے بھیجنے ہوتے ہیں اپنے گھر, لیٹس سے اسے 2000 روپے بھیجنے ہیں, ان 2000 روپے بھیجنے کے لیے اس کو آج 150 روپے کی فیس دینی پڑتی ہے. اگر ملک نے اپنا ڈیجیٹل انفراسٹرکچر صحیح سے بنایا ہو تو یہ پیمنٹ وہ فری کے لیے بھیج سکتا ہے. وہ 150 روپے جو آج اس کے فیس میں کٹ رہے ہیں, وہ 150 روپے اس کے بچوں کی ایجوکیشن کی طرف جا سکتے ہیں. تیسری چیز دیکھیں, ای گورنمنٹ. آپ نے سب ای گورنمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں. مجھے بتائیں کہ کیوں پاکستانیز کے لیے اتنا مشکل ہے گورنمنٹ سروسز کے ساتھ ڈیل کرنا آج. کیوں ہمیں لائنوں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے؟ آپ کو ڈومیسائل کروانا ہے, آپ کو لینڈ ریکارڈ نکلوانا ہے, چلان بھروانا ہے, بلز پے کرنے ہیں. کیوں ہمیں لائنوں میں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے؟ آپ سب فنگر پرنٹڈ ہیں, کوئی آپ کے پاس آئیڈینٹی ہے, ہر چیز ہم لنک کر سکتے ہیں تاکہ ان چیزوں میں آسانی پیدا ہو سکے. اور گورنمنٹ کے اپنے پروسیسز دیکھیں. گورنمنٹ میں یہ حکومت آئی تھی اس پرومس کے ساتھ کہ ٹرانسپیرنسی پیدا ہوگی. ٹرانسپیرنسی کا سب سے آسان طریقہ از ڈیجیٹائز کرنا گورنمنٹ کے پروسیسز. پروکیورمنٹ کا آپ ایگزامپل لیں. اس وقت پاکستان میں پاکستانی گورنمنٹ 3 ٹریلین روپیز کی پروکیورمنٹ کرتی ہے. 3 ٹریلین روپیز, لارجلی ان ڈیجیٹائز, پیپر بیسڈ. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ہر سٹیپ کے اندر کہاں کہاں پیسے نکلتے ہیں, ضائع ہوتے ہیں. ہمارا کام ہے اگر ہم اس پروکیورمنٹ پروسیس کو لے کے اس کو ہم ڈیجیٹائز کر سکیں. یہ میں ایک ایگزامپل آپ کو خالی دے رہی ہوں. آپ امیجن کریں کہ اس کی سیونگ کیا ہے پاکستانی گورنمنٹ کو. چوتھی چیز, ڈیجیٹل سکلنگ اینڈ لٹریسی. دیکھیں جی, ہم نے اگر نالج اکانومی کی طرف ٹرانزیشن کرنا ہے تو ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی ایجوکیشن کو امبریس کرنا ہے ایٹ دا ینگسٹ لیول. ہمیں اپنے چھوٹے بچوں کو پریپیئر کرنے کے لیے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ایجوکیشن ہیز ٹو بی کامن پلیس. ہمارے یونیورسٹی لیول پہ کریکولمز جو اس وقت ہمارے بچے پڑھ کے نکل رہے ہیں 4 سال کے بعد, وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں. دے آر ناٹ ریڈی کہ وہ گلوبل اکانومی میں پارٹیسپیٹ کر سکیں. اگر ہم نے اس کو اس وقت فکس کرنا نہ شروع کیا تو اس کی پرابلم ہمیں 10 اور 20 سال کے بعد نظر آنی شروع ہوگی. تو یہ اٹس انکریڈبلی امپورٹنٹ کہ ہمیں ایک عارفہ کریم کی پاکستان میں نہیں, ہمیں ہزاروں عارفہ کریمز کی ضرورت ہے. اور جب تک ہم اپنے کریکولم کو فکس کرنا نہیں شروع کریں گے اور اس کی طرف نہیں آگے بڑھیں گے تو یہ بات پاسبل نہیں ہو سکتی. اور دیکھیں جی, 5ویں چیز از انوویشن اینڈ انٹرپرینورشپ. اس کے اندر گورنمنٹ کا کی رول ہے کہ ایک انوائرمنٹ ایسی پیدا کریں کہ انویسٹرز کمفرٹیبل فیل کریں کہ وہ آ کے پیسے انویسٹ کر سکیں کمپنیز کے اندر. آپ کے چھوٹے اسٹارٹ اپس, ٹیک اسٹارٹ اپس جو ہیں, ان کے لیے آسانی پیدا کریں کہ وہ اپنی کمپنیاں کھول سکیں, اپنے بینک اکاؤنٹس کھول سکیں, پیسے جب ان کے آئیں ان کو ایکسیس کر سکیں, کمپنیز کو اسکیل کر سکیں. اس وقت جب آپ ٹیک اسٹارٹ اپ سے بات کرتے ہیں ان کو ہر اس چھوٹی چھوٹی اسٹیپ کے اندر مشکلیں آتی ہیں. اور دیکھیں جو ہماری ینگ پاپولیشن ہے, جو ہماری 100 ملین اسٹرانگ کی ینگ پاپولیشن ہے, آپ کا خیال ہے ان کی فیوچر جابس کدھر سے آئیں گی؟ ان کی فیوچر جابس ٹیکنالوجی کے تھرو آئیں گی. آج پاکستان اس سٹیج پہ ہے جہاں پہ انڈونیشیا پچھلے 8-9 سال پہلے تھا. انڈونیشیا میں پچھلے 10 سالوں میں $5 بلین پلس کمپنیز ٹیکنالوجی میں بنی ہیں. $5 بلین پلس کمپنیز. انہوں نے کلیکٹیولی انڈونیشین اکانومی میں اتنی کنٹریبیوشن کی ہے کہ اٹس ان دا بلینز آف ڈالرز. انہوں نے جابز اتنی کریٹ کی ہیں جو ٹریڈیشنل اکانومیز پہلے نہیں کر سکیں. دیر از نو ریزن کہ پاکستان میں $5 بلین کمپنیز اگلے 5 سال میں نہیں بن سکتی اگر ہم نے انوائرمنٹ صحیح کریٹ کی. اور ہمارے پاس سب چیزیں ہیں, ہمارے پاس سارے جو کہتے ہیں انگریڈینٹس, سارے انگریڈینٹس ان پلیس ہیں. ہمیں اب یہ کرنا ہے کہ ہم نے ایک سینٹرلائزڈ مینڈیٹ اور سینٹرلائزڈ سیٹ اپ کے ساتھ جو ایٹ دا ہائیسٹ لیول امپاورڈ ہے,
ہم نے اس کو سب کو ساتھ لے کے بڑھنا ہے. ہمارا کام آج یہ ہے کہ ہمیں ایک ڈیجیٹل جرنی کی طرف پہلا قدم لے رہے ہیں. اب اگلے 3 سے 6 مہینے ہم نے ہر پلر کے سارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم نے کلیئر ٹارگیٹس وتھ کلیئر اونرز نکالنا ہے اور ہم نے ان کو پبلش کرنا ہے. اور ہمیں پرائم منسٹر صاحب نے یہ پرسنلی یہ کمٹمنٹ دی ہے کہ اس کو وہ خود مانیٹر کریں گے. دس از سچ اے بگ نیشنل پرائیورٹی. اور دیکھیں جی، یہ کسی ایک بندے کی بات نہیں ہے. یہ کوئی ایک بندہ یا کوئی ایک ادارہ نہیں کر سکتا. یہ ایک شہر اور ایک صوبے کی بات نہیں ہے. دس از اباؤٹ پٹنگ پاکستان آن دا میپ. جب تک ہم اس کو ساتھ مل کے کرنا شروع نہیں کریں گے ہم اس ملک کو لیپ فراگ انٹو دا فیوچر نہیں کر سکتے. اور جی آخری بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کے اگر آئیڈیاز ہیں جس کے تھرو آپ کے خیال ہے ٹیکنالوجی آ کے اس ملک کو ٹرانسفارم کر سکتی ہے، پلیز ریچ آؤٹ کریں. اگر آپ ڈائسپورا کا حصہ ہیں اور آپ ادھر آ کے کنٹریبیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں، پلیز آپ ہمیں ریچ آؤٹ کریں. یہ کام ہم سب ساتھ مل کے جب تک نہیں کریں گے ہم اس سے آگے نہیں بڑھ سکیں گے. اور لیکن چینج، ایک ریولیوشن لانے کے لیے، چینج لانے کے لیے ہر ایک بندے کو اس کا حصہ بننا پڑتا ہے. اس کمرے میں آج ہم سب کو کمٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس ریولیوشن اور اس چینج کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں اور ہم سب اس کو ساتھ مل کے آگے بڑھائیں گے. اور جو اسکیپٹکس ہیں، میں اسکیپٹکس کو یہ کہنا چاہوں گی کہ کوشچن ہمیں یہ نہیں پوچھنا کہ پاکستان میں ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. کوشچن ہم نے یہ پوچھنا ہے کہ ہم اس کو کتنی جلدی شروع کر سکتے ہیں. تھینک یو. بہت بہت